آج مدارس پہ جو ظالم کی نظر ہے مٹ جائے گا وہ خود اسے کیا اس کے خبر ہے اللہ کا زندہ یہی جناب حضرت قاری معروف سکندر پوری صاحب کو اس استقبال کے ساتھ کہ ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں حوصلہ اور حوصلوں میں جان پیدا کر، اور ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح ہو روشن مستقبل، ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح ہو روشن مستقبل، کوئی بوذر، کوئی خالد، کوئی سلمان پیدا کر۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سبوں کو مستفید فرمائیں۔ ایک بات اور بتلاتا چلوں کہ ہمارے اس پروگرام کو کل سے ماشاءاللہ عالی شان میڈیا جو کاٹکے کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں وہ کوریج کر رہی ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اس پروگرام کو لائیو دکھایا جا رہا ہے یوٹیوب پر۔ تو آپ اگر کوئی کبھی بعد میں دیکھنا چاہیں تو عالی شان میڈیا کو سبسکرائب کریں اور ان کو فالو بھی کریں، انشاءاللہ آپ کو تمام قوال کے پروگرام آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معزز سامعین عظام اور پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین حضرات اور نظامت فرما رہے حضرت مولانا محمد فیروز صاحب، اور اسی طریقے سے میرے استاذ محترم حضرت مولانا محمد ابرار الحق صاحب قاسمی، میرے لیے بڑا خوش نصیبی کا مقام ہے کہ تقریباً 11-12 سال کے بعد حضرت استاذ محترم کو مجھے کچھ مختصر سا سبق سنانے کا موقع ملا. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح سنانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے بیچ بہت ساری نعمتوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، لیکن اگر اندازہ کیا جائے کہ اگر ایک بھی نعمت کا ہم شکر ادا کرنے پہ آ جائیں تو ہم یقیناً اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑی نعمت مجھے اور آپ کو عطا کی ہے وہ ایمان کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جو نعمت بخشی ہے وہ قرآن کریم کی دولت بخشی ہے. یہ قرآن کریم وہ دولت ہے کہ جس کے پاس یہ قرآن ہے جان لیجئے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس قرآن کریم نہیں ہے چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار بن جائے، اپنے پورے گاؤں کا مالک بن جائے، یقین جانیے کہ اگر اس کے پاس قرآن کریم کی دولت نہیں ہے تو اس کے پاس جان لیجئے کہ کوئی دولت نہیں
نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم وہ عظیم دولت ہے، یہ قرآن کریم وہ عظیم تحفہ ہے کہ جس قرآن کریم کو یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے کے طالب علم اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر کے تمہاری بخشش کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ میرے بھائی قوال کے مسلمانوں، پتہ یہ چلا کہ آپ کے اس مدرسے کے اندر الحمدللہ 3 حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، قوال والوں، ہمیں تو اس چیز پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے گاؤں کے اندر، ہماری بستی کے اندر، ہمارے الحمدللہ اس مدرسے سے 3 حفاظ کرام فارغ ہو رہے ہیں۔ ہاں میرے بھائی، بتلاتا یہ جاتا چلوں، یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک حافظ قرآن 10 ایسے آدمیوں کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے جائے گا کہ جن کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا۔ لیکن میرے بھائی، علماء بتاتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ 10 نہیں 10 پیڑھیوں تک ایک حافظ قرآن بخشش کرا کر کے جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہماری اس بستی کے اندر 3 حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، ہمارے کے بیچ کچھ ایسے لوگ ہو جاتے ہیں کہ جو اس نعمت کی قدر کو نہیں سمجھتے، اس قرآن کریم کو نہیں سمجھتے۔ ہاں میرے بھائی، اگر تمہیں اس قرآن کریم کو سمجھنا ہے کہ یہ قرآن کریم کیا نعمت ہے، تو آئیے ان علماء سے اپنا رابطہ جوڑیے، ان طالب علموں سے اپنا رابطہ جوڑیے۔ یہ بتائیں گے کہ قرآن کیا عظیم دولت ہے، یہ بتائیں گے کہ قرآن ہمارے لیے کتنا بہترین تحفہ ہے۔ آئیے میرے بھائی، ان سے پاس جڑیے، ان کے پاس بیٹھیے اور ان سے معلوم کیجئے کہ ہمیں قرآن سکھائیے۔ ہاں میرے بھائی، جب یہ طالب علم ہمیں قرآن سکھائیں گے، یہ ہمارے علماء ہمیں قرآن کے بارے میں بتائیں گے، تو یقین جانیے جو آج دنیا کے حالات ہیں، ہمیں ہر طرح سے، ہمیں ہر جگہ پر ذلیل کیا جاتا ہے، یہ وہی وجہ ہے کہ ہم اپنے قرآن سے دور ہیں، ہم اپنے نبی کی سنتوں سے دور ہیں۔ یقین جانیے جس دن ہم اس قرآن کو سمجھ لیں گے، جس دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں لائیں گے، تو خدا کی قسم یقین کیجئے، میں علماء کے سامنے کہتا ہوں کہ جس دن ایسا ہو جائے گا، ہم قرآن کو سمجھ لیں گے، ہم اپنے نبی کی سنتوں سے محبت کریں گے، تو یقین جانیے اس دن کوئی بھی ہمارا بال باقا نہیں کر پائے گا۔ ہاں میرے بھائی، اگر یہ ہماری تھوڑی پریشانی کی وجہ ہے، صرف یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ قرآن سے دور ہیں، مدرسوں سے دور ہیں، اپنے علماء سے دور ہیں، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ارے یہ تو وہ طالب علم ہے جو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ہماری بخشش کی فریاد کریں گے، ہماری مغفرت کی فریاد کریں گے۔ میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو سمجھو، قرآن کریم کو ان حافظوں سے سیکھو۔ میرے بھائی، آج تک ہم نے قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ قرآن ہمارے لیے کیا عظیم دولت ہے۔ آج تک ہم نے اس کے بارے میں ذرا سوچ اور فکر نہیں کی۔ جب ہم اس قرآن کریم کے بارے میں غور اور فکر کریں گے تو میرے بھائی ہماری اولاد حافظ بنے گی، عالم بنے گی۔ میرے بھائی، دنیا کے حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کیسے غیروں کے ساتھ ریلیشن میں آ کر کے، ان سے تعلق جوڑ کر کے غیر ایمان والے کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ میرے بھائی، یہ صرف تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ ہے۔ اگر تعلیم ہوگی ہماری بہنوں کے اندر، ہماری بچیوں کے اندر اگر تعلیم ہوگی تو انشاءاللہ یہ حالات ہمارے سامنے نہیں ہوں گے۔ میرے بھائی، آج اس وقت میں ضرورت ہے ہم سب کو کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہ بھیجیں، نہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ میرے بھائی، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ صرف مدرسے ہی میں بھیجو۔ میرے بھائی، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ ہاں، ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں پائلٹ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہوگی تاکہ ہمارے بچے
بچے آگے چل کر کے بڑے عہدوں پر پہنچے، کوئی جج بنے گا، کوئی وکیل بنے گا، وہ میرے بھائی جو آج دنیا کے اندر سب چیز جانتے ہوئے بھی، سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی غلط فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ لوگ اس چیز کو نہیں جانتے۔ میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ ہاں میرے بھائی، جب یہ ہمارے بچے حافظ قرآن بنیں گے، عالم بنیں گے، اس کے بعد انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، وکیل بنیں گے، جج بنیں گے، تو یہ حق فیصلہ کریں گے، نہ حق فیصلہ نہیں کریں گے۔ دعا کرو میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے تمام بچوں کو حافظ باعمل بنائے، اور سبھی عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ جب گھر گھر کے اندر حافظ قرآن ہوں گے، اور جب گھر گھر کے اندر حافظ قرآنوں کی تلاوتوں کی آواز آئے گی تو انشاءاللہ ہم خود ہی آباد ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام بچوں کو حافظ باعمل بنائے۔ جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔